بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارش کے وقت کی سنتیں، دعا کی قبولیت۔ بارش نازل ہونے کا وقت لوگوں پر فضل الہی اور رحمت الہی کا وقت ہے۔ اس وقت میں خیر و بھلائی کے اسباب اور بڑھ جاتے ہیں اور یہ دعا کے لیے قبولیت کی گھڑی ہے۔ دو طرح کی دعائیں رد نہیں ہوتی: اذان کے وقت دعا اور بارش کے وقت کی گئی ہوئی دعا۔ بارش میں بھیگنا، برسات ہوتے وقت بارش میں بھیگنا مستحب ہے، جیسے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بارش ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم صرف مبارک کندھوں سے کپڑا ہٹایا اور جسم مبارک کی بارش میں بھیگاتے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنے پروردگار کے پاس سے ابھی ابھی آئی ہے۔ برسات کی دعا۔ حضرت ماں عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بارش ہوتے دیکھتے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم صیبا نافعا، یا اللہ موصلہ دہار اور فائدے مند بارش عطا فرما۔ اللہم صیبا ہنیعا، یا اللہ موصلہ دہار اور برکت والی بارش عطا فرما۔ اور جب بہت تیز اور بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے: اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاقامر والزراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر۔ یا اللہ ہمارے بجائے ہمارے آس پاس بارش برسا۔ یا اللہ ٹیلوں، پہاڑیوں، وادیوں اور درختوں کو اگنے کی جگہ بارش عطا فرما۔ جب کڑک اور بادلوں کی گرج سنتے تو بات چیت کرنا چھوڑ دیتے اور فرماتے: سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ غرض اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے اور فرشتے اس کے ڈر سے اور کڑک بھیجتے ہیں۔ بارش کے وقت پڑھے جانے والے درود پاک۔ ایک قطرے پر ایک نیکی تو بارش کے ہر قطرے پر کتنی نیکی ملے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار۔ فضیلت: جب بارش آئے تو یہ درود شریف پڑھنے سے بارش کے قطروں کے برابر درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا دوسرا ٹاپک ہے: بچوں کو نمازی کا عادی کیسے بنایا جائے۔ اگر اس تحریر کو سمجھ کر سن لیا تو 100% بچے نماز پڑھنے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ مسئلہ بہت عام ہے کہ جب والدین خود نماز کی طرف آتے ہیں تو وہ فوراً چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بھی اسی وقت اسی طرح نماز کی پابندی شروع کر دیں، حالانکہ وہ خود کئی سال کی عمر گزارنے کے بعد اس مقام پر پہنچتے ہوتے ہیں، لیکن بچوں سے فوراً توقع رکھنا ایک غیر حقیقی سوچ ہے۔ اکثر والدین جیسے ہی خود نماز پڑھتے ہیں یا جب انہیں اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے تو وہ فوراً چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بھی بغیر کسی تاخیر کے 5 وقت کی نماز شروع کر دیں۔ اسی بے بسی میں وہ اکثر سختی اور زبردستی کا طریقہ اپناتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات مار پیٹ بھی نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ کیا اس سے بچے میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا جو نماز کا اصل مقصد ہے؟ کیا وہ کیفیات جو نماز ایک مومن کے دل میں پیدا کرتی ہے وہ بچے میں بھی آ جائیں گی؟ یہاں کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دیا جائے اور 10 سال میں اگر وہ نہ پڑھے تو تنبیہ کی جائے۔
یہ بات بالکل درست ہے، لیکن یہاں ہم ان والدین کی بات کر رہے ہیں جو خود 30، 40 یا 50 سال کی عمر میں نماز کی پابندی شروع کرتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بھی فوراً ان کی کاپی کریں۔ تو ذرا سوچ سے سوال کیجئے، ذرا خود سے سوال کیجئے کہ آپ نے خود 7 یا 10 سال کی عمر میں باقاعدگی سے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی؟ اگر ہاں تو یقیناً آپ کے بچے بھی پڑھیں گے، کیونکہ بچے والدین کے اعمال سے سیکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خود کئی سال بعد اس مقام پر پہنچے ہیں تو کیا یہ مناسب ہے کہ آپ کے بچوں پر سختی کریں؟ محبت کا اثر سختی سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیا آج آپ 40 سال کی عمر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا کسی کی سختی کی وجہ سے ہوا یا کسی کی نرمی کی وجہ سے؟ کسی نے محبت میں سمجھایا کیا؟ یا پھر خود آپ کو احساس ہوا کہ کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ بچوں کو بھی آرام سے، محبت سے، نرمی سے نماز کی طرف لے کر آنا چاہیے۔ سختی سے زیادہ محبت کا اثر ہوتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر خود بھی ثابت قدم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے بلکہ تم خود تمہیں رزق دیتے ہیں، اور انجام کی بھلائی پر پرہیزگاری کے لیے ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو مصیبت پہ تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو۔ بے شک یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اس آیت میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نماز کا حکم دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی نرمی، حکمت اور صبر کی تلقین بھی کر رہے ہیں۔ یعنی بچوں کو نماز کی تاکید ضرور کریں، لیکن استقامت، صبر اور شفقت کے ساتھ نرمی اور حکمت سے پیش آنے کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نرم دل اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور وہ نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو فرماتا ہے جو سختی پر نہیں عطا فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی چیز میں بھی ہو اسے مزین کر دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال دی جائے اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، نرمی اختیار کرو، کیونکہ جب بھی نرمی کسی چیز میں شامل ہوتی ہے تو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جب نرمی کسی چیز سے نکال دی جاتی ہے تو اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ اس احادیث سے کیا سیکھا؟ یہی کہ زبردستی کے بجائے حکمت، نرمی اور محبت سے کام لینا چاہیے۔ خاص طور پر ان والدین کو جو خود 40 یا 50 سال کی عمر میں نماز کی طرف آئے ہیں، انہیں اپنے بچوں پر سختی کے بجائے محبت اور تدریجی تربیت کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ عملی طریقے: خود نماز پڑھیں لیکن بچوں پر سختی نہ کریں، بلکہ انہیں اپنی محبت بھری باتوں سے راغب کریں۔ انہیں نماز کے روحانی اور دنیاوی فوائد آسان زبان میں سمجھائیں۔ چھوٹی عمر میں انہیں صرف ساتھ کھڑا ہونے کی عادت ڈالیں۔ سختی سے پابندی کا مطالبہ نہ کریں۔ نماز کو ایک مثبت اور خوشگوار عمل بنا کر پیش کریں، نہ کہ بوجھ۔ ان کے چھوٹے چھوٹے عمل کی حوصلہ افزائی کریں، بجائے اس کے کہ انہیں فوراً مکمل دیندار بننے کا بوجھ دے دیا جائے۔ دعا کریں کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ زبردستی کی۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے نماز کے معاملے میں بچوں پر سختی کرنے کے بجائے نرمی، محبت اور حکمت سے کام لیں، کیونکہ سختی وقتی طور پر عادت تو ڈال سکتی ہے، مگر محبت اور سمجھداری مستقل عملی کی بنیاد بنتی ہے۔ یہ سب پڑھنے اور سننے کے بعد کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم اور 10 سال کی عمر میں نہ پڑھیں تو سختی کرو۔ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن یہ تحریر ان والدین کے لیے ہے جنہوں نے خود 30، 40، 50 یا 60 سال کی عمر میں نماز کی پابندی شروع کی ہے،
اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بھی فوراً نماز کے عادی بن جائیں، جبکہ وہ پوری زندگی نماز کو اس طرح نہیں لے سکے جیسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ لہٰذا دیر آئے درست آئے، اب جب خود نماز کی پابندی شروع کی ہے تو بچوں کے ساتھ بھی وہی نرمی اور حکمت اختیار کریں جو اللہ عز و جل نے ہمیں سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دیں گے انشاءاللہ۔ مایوسی کفر ہے، اچھی کی امید رکھیں، شکر اور صبر کے دامن کو پکڑ کر رکھیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، برابر میں دیے گئے بیل بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ پھر آؤں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیراً۔